ہمارا غیر مقلدین کا مسئلہ یہ ہے کیا ہم امام ابو حنیفہ کے مقلد کی بات نہیں کر رہا. دیکھیں امام بخاری کے اس عمل کو ہم انڈورس کر رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں ہمارے لیے, ہم کہہ رہے ہیں ہمارے لیے حجت ہے, ہم کہہ رہے ہیں ہمارے لیے حجت ہے, ہم کہہ رہے ہیں جو حجت ہے, ہم تقلید کر رہے ہیں کیا؟ نہیں میں تقلید کی بات نہیں, نہیں کر رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں یہ کیا بات ہے؟ دیکھیں وہ میں آپ نے یہ دوسری دفعہ اٹیمپٹ کیا, میں نے پہلے بھی غسل کیا, میں نے پہلے بھی سارا سال غسل بھی کرے تو بھی ہم حجت نہیں جان سکتے, نہیں جانتے. ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو, آپ علیہ السلام کے صحابہ کی باتوں کو حجت سمجھتے ہیں دین کے اندر, باقی کسی کی بات کی, کسی کے خواب کی, کسی کے معاملے کی کوئی حیثیت نہیں. ٹھیک ہو گیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ امام بخاری کو آپ پڑھتے ہیں, امام بخاری کو پڑھتے ہیں کہ رسول کی باتوں کو پڑھتے ہیں, ان کو ویلڈ مانتے ہیں نا. دیکھیں میری بات, امام بخاری کے اوپر اعتماد ہے نا. میں کہہ رہا ہوں امام بخاری پہ اعتماد تو ہے نا. ہم امام بخاری کے مقلد ہیں. میں یہ نہیں, آپ کو امام بخاری پہ اعتماد ہے. آپ کہہ رہے ہیں نا, آپ تقلید بھی کر رہے ہیں, امام ابو حنیفہ سے ثابت کر دیں, ممبئی اکٹھا کرنے والے بخاری ہیں. امام بخاری کو اگر آپ ان کو نہیں مانتے تو پھر ساری ان کی امام بخاری کو مانتے ہیں نا. آپ ان کو دیکھیں, انہوں نے کتاب لکھی. اگر آپ بخاری کو نہیں مانیں گے سر میری بات مجموعے کو کیسے مانیں گے؟ آپ یہ دیکھیں جتنی احادیث ہے نا, جتنی احادیث وہ ڈیپینڈ کرتی ہے راوی کے اوپر. ہاں وہی نا, اگر آپ امام بخاری مانیں گے تو مجموعے کو کیسے مانیں گے؟ آپ کریڈیبل مانتے کہ نہیں مانتے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ سن ہی نہیں رہے, سمجھنا بھی نہیں چاہتے ہیں, آپ صرف اپنے الفاظ میرے منہ میں ڈال کے وہی تائید کے طور پہ سننا چاہتے ہیں, تو بھائی ایسا نہیں ہوگا. بات صرف اتنی سی ہے, سمجھنے والی ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو محنت کی ہے, امام ابو داؤد نے کی ہے, باقیوں نے کی ہے. ہم بات نبی کی پڑھتے ہیں, چین پوری پڑھتے ہیں, چیزیں پوری لے کے چلتے ہیں, سنتے ہیں. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے, ثابت ہوتی ہے, ہم کہتے ہیں سر ماتھے پہ, جان قربان ہے اس بات پہ. اگر نہیں پہنچتی ہم کہتے ہیں دین کوئی ہے. میری ایک ریکویسٹ ڈاکٹر صاحب, دونوں ڈاکٹر صاحب سے, دیکھیں ڈاکٹر صاحب ایک فنڈامنٹل, آپ ہمیشہ فنڈامنٹل کی بات کرتے ہیں. میں آپ سے ایک واقعہ سنوں گا کہ آپ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک واقعہ بتایا, تو میں کہوں گا کہ اس کی یہ راوی یا اس کی سند کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے, آپ سند دیکھیں گے. اگر آپ بات کر رہے ہیں کہ امام بخاری اتنے اہمیت کے حامل نہیں ہے, تو ان کا مجموعہ کون کہہ رہا ہے اہمیت؟ آپ نے ابھی کہا, میں نے گزارش یہ کیا ہمارے لیے, میں یہ کہہ رہا ہوں ان کا یہ عمل, تقلید, انہوں نے یہ عمل کی بات بدعت کی حدیث لکھی ہے کہ نہیں لکھی؟ ہم غسل کی بات کر رہے ہیں, انہوں نے بدعت کی, انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے آقا علیہ السلام کی حدیث, ان کا مجموعہ کانٹراڈکٹری ہو جائے گا. آپ کی بات اتنی سی ہے, ہم دین اس بات کو مانتے ہیں جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں, سیرت ہے, آپ کے معاملات دین اسلام کے اندر ہر کام جائز ہے تا وقت کہ اس کے ناجائز ہونے کا حکم نہ آ جائے. انہوں نے خلافت راستہ کی بات کی. میں قرآن کریم کی ایک آیت پڑھتا ہوں, خلاصہ اس کا ہو جائے. پوری میں آپ کی بات سنوں گا. میں صرف عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں, علی بھائی بات ادھر ادھر نکل جاتی ہے, میں صرف اتنا عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس نقطے کو سمجھیں کہ ہر چیز اپنے تائیں جائز ہوتی ہے تا وقت کہ اس کے ناجائز ہونے کا حکم نہ آئے. ہر بندے کا محبت کا اظہار مختلف ہے. صحابہ کرام کے مختلف, آپ کو صحابہ کرام جو ہمارے لیے قابل تقلید ہیں, صحابہ کرام کے حضور سے محبت کے مختلف واقعات, مختلف زاویے ملتے ہیں. ہر ایک کو فالو کرنا آپ کی مرضی ہے, محبت کے اندر آپ فالو کریں, آپ کی مرضی. یہ آپ کو, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میلاد النبی منانا کوئی فرض ہے, یہ مستحب عمل ہے. بات یہ ہو رہی ہے اس کے ناجائز ہونے کی. اچھا آگے سن لیں, میں نے جو آپ کو اس کے سوا میں آپ کو بے شمار دلائل دے سکتا ہوں, بے شمار آپ کو واقعات بتا سکتا ہوں. آج جو ہمارے مساجد کا سٹرکچر ہے, آج جو ہمارا جو یہ سیرت کانفرنس کا سٹرکچر ہے, جو بھی ہے, یہ تو نہ صحابہ کے زمانے میں تھا نہ آقا علیہ السلام, یہ تو ڈیولپ ہوا ہے. بات یہ ہے کہ جہاں پہ جو چیز قابل شرع سے متصادم ہوگی ہم اس کی بات کریں گے. اچھا لفظ استعمال کیا مستحب کا. ایک منٹ, میں یہ بات کر رہا ہوں, امام بخاری کو کریڈیبل مانتے ہیں نا ہم, کہ انہوں نے کریڈیبل سورس استعمال کر کے, کریڈیبل انہوں نے جو شرائط رکھی ہیں, ایسی شرائط جو راویوں کی تعین کرنے کے لیے رکھی ہیں, ایسی کسی اور شخص نے رکھی, اس لیے ان کو ہم کریڈیبل مانتے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کا یہ عمل, یہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بھی غسل کریں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر چیز کو بدعت کے زمرے میں ڈال کے اس کو ریجیکٹ کر دینا, یہ بات ہے کہ اب وہ نیکی تھی ان کا وہ ورع تھا, ان کی تقویٰ تھا, یہ بات ہو رہی ہے. آپ نے بدعت کا لفظ استعمال کیا. جی آپ ہی کی بات. پھر انہوں نے کہا مستحب ہے, نہ کرنے والا کیا کہلائے گا؟ گناہگار نہیں ہے. ٹھیک ہے, پھر یہ شعر کہاں جسٹیفائی کرتا ہے کہ سوائے ابلیس کے
جہاں میں سبھی خوشیاں منا منا رہے ہیں تو کہاں سے کہاں جسٹیفائی کرتے ہیں؟ وہ جسٹیفائی اس لیے کرتا ہے کہ نبی کے حضور نے سارے خود فرمایا تھا صحابہ کہ نبی کے سارے صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نبی تھا کے 3 سارے صحابہ دفعہ کے شیطان رویا ہے. یار اب مجھے بات کرنے دیں نا بھائی, آپ کی باتوں میں نہیں بول رہا, اب میری باری ہے, مجھے بات کرنے یہ غلط ہے, دس از ناٹ فیئر یار, یہ غلط ہے, یہ غلط بات ہے کہ یہ جو آپ نے بات آپ بھی ٹٹی مارتے ہیں بیچ میں, چھوڑ دیں یہ بات یہ ہے سمجھنے کی, مجھے بھی پتا ہے آپ کے دل کی دھڑکن کیسی ہو گئی ہے, میں چیزیں سمجھتا ہوں. دیکھیں نہیں ہم نے ان کو کانٹرجیکٹ کر دیا, میری بات سنیں, یہ دیکھیں ہم نے فوراً روک دیا, دیکھیں سمجھنے کی بات ہے, سمجھنے کی بات ہے. دین کے معاملے کے اندر نبی کریم ہر اس چیز کو جسے نیکی کا ٹائٹل دیا جائے گا اس کے لیے لازم ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, آپ کی حیات طیبہ سے, آپ کے صحابہ سے اس کا ثبوت ملتا ہو. ٹھیک ہے, کئی ایسے عمل ہیں جو دنیا کے لحاظ سے, دنیا کے معاملات کی وجہ سے چلتے ہیں اور ان کے اوپر نیکی اور برائی کے نام پہ کوئی فتویٰ نہیں لگاتا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ اس گروہ کی طرح بالکل کیا جا رہا ہے جو نہ ماننے والوں کے اوپر ملعون کا فتویٰ لگا دیتا ہے. اسی طرح جو نہیں کر رہا ان کے بقول ایک مستحب چیز ہے ان کے نزدیک میں, اور مجھے پورا یقین ہے کہ لوگ بدلنے والے نہیں ہیں, جو جہاں پہ ہے وہیں ہوتا ہے, وہیں رہتا ہے, الا ماشاء اللہ کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے دل, لوگوں کے دل, اللہ جس طرف چاہے وہ پھیرے گا. لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ پھر لوگوں کو ایک شیطان کا ٹائٹل کیسے دیا جا سکتا ہے. ہاؤ از اٹ پاسبل کہ نبی نے روزہ رکھا ہے, نبی کے ہوتے ہوئے نبی علیہ السلام کے جتنے بھی شاگرد ہیں آپ کے ہی نے 10-10 سال 12-12 سال 23-23 سال آپ کے ساتھ رہنے والے لوگ ہیں, انہوں نے ان سے اس طرح کی انسپریشن لے کے میلاد کے نام پہ یہ کام نہیں کیا ہے. مقلدین جتنے ہیں, ان کے جتنے بڑے آئمہ ہیں, آئمہ اربعہ, انہوں نے اس کو سیلیبریٹ نہیں کیا. 700 سال بعد جا کے کسی کو یاد آتا ہے جی بازار سجانے ہیں, اور وہ ملعون ترین جگہیں جن کو کائنات کا امام سب سے بری جگہ کہتا ہے دنیا کی, بازار ہے, ان کے اندر سیلیبریشن ہے, ان کے اندر معاملات ہیں. یار یہ دین کے ساتھ یہ کیا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم کی آیات اتر رہی ہیں 700 سال پہلے, اور 700 سال بعد جا کے اس کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے. وہ بھی کوئی بادشاہ شروع کرتا ہے اور عوام اس کو اندھا دودھ, اور جو کسی نے کہا تھا کہ وہ برائی جس کو حکمران شروع کریں وہ پینیٹریٹ جلدی کرتی ہے اور اسے ختم کرنا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے. چیزیں چل رہی ہیں لے کے, لیکن دین کے معاملے کے اندر دیکھیں, میں یہاں پہ یہ کوئی کویسچن مارک کسی کے لیے نہیں کر رہا ہوں کہ اس کو نبی سے محبت نہیں ہے, اس کو نبی سے پیار نہیں ہے. نبی کی محبت, نبی کے اطاعت کے لیے سب سے اہم چیز, سب سے بہترین چیز آپ علیہ السلام کی پیروی ہے. جس کے پاس پیروی ہوگی اللہ کی قسم دنیا آخرت میں باعث عزت ہے, باعث نجات ہے, اس کے لیے عزتوں کے مقام ہے, اور جس کی نہیں ہوگی اس کے لیے افسوس ہے, اس کے لیے رسوائی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے دیکھیں بہت مدلل بات کی ہے. میں صرف 2-3 چیزیں, کیونکہ آپ جو ہے نا وہ جوش خطابت میں 2-3 باتیں ایسے کر جاتے ہیں کہ وہ پھر بندہ بہت بندے کو آرگیو کرنا لازم ہے. دیکھیں آپ جوش خطابت نہیں, میں پورے ہوش سے بات کر رہا ہوں. چلیں آپ نے ہوش سے بات کی, لیکن آپ نے جو آپ نے بیچ میں بدعت کی ڈیفینیشن ڈالی, مجھے پتا تھا یہ آنا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ بدعت, ہم بدعت کا ذکر کرتے ہیں نا, تو آپ میں نے اس میں پہلی بات کی کہ آپ کو خلفاء کی, میں نے وہ حدیث پڑھی, اس میں جواب ہے آپ کا, علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. میں نے محترم ڈاکٹر صاحب سے اس کی تصدیق بھی لی, ابھی بھی کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. خلفاء اربعہ نے جو معاملات کی ہیں دین کی بنیاد پہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید پہلے سے موجود ہے, دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے سے موجود ہے, چیزیں موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی مسند ان لوگوں کے حوالے کرنی تھی نہیں جو اپنی مرضی کر رہے ہوتے ہیں.